بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ تدبر قرآن کی کلاس ہے الحمدللہ، اور آیت نمبر ہے 214 جی انشاءاللہ تعالی، جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں. اس مبارک آیت میں انشاءاللہ تعالی کافی کچھ ہے سمجھنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ تعالی سمجھانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے، میں قرآن کریم کو کھولتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ایک سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہے، اور ایک سمجھ ہے جو میری خود کی سمجھ ہے. میں کہتا ہوں صاحب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ میں نے سمجھا ہے. اس میں مسئلہ تھوڑا سا الجھ جاتا ہے، مگر اسی نے ہمیشہ یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں قرآن کریم سجائیے، سمجھائیے جیسے آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو منظور ہے وہ اسی طریقے سے. یہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے. ہدایت وہی ہے جو من جانب اللہ ہوگی. اسی لیے ہم شروع کرتے ہیں یہاں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. ام کیا کوسچن ہے، ام کیا حسبتم کہ آپ سب نے گمان کیا ہے، ان تدخلوا الجنت کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. اب اس آیت کو میرے محترم آپ ذرا ریلیٹ کیجئے، اس کا لنک کیجئے 213 سے. اس سے پہلے جو آیت آئی ہے جی، اختتام کس پہ کیا؟ الحمدللہ ہم نے اس پہ کیا تھا کہ اختلاف کریں گے لوگ. جی الحمدللہ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے جی، اور الحمدللہ کتاب الہی کی شکل میں ایک ایویڈنس بھی ہمیں دے دیا گیا. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی فرما دیا گیا کہ لوگ اختلاف کریں گے جی، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور آپس میں یقیناً ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے.
اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ ایک عملی دلیل دے رہے ہیں اختلاف کی. جی جی، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ صاحب کیسے اختلاف کریں گے، کیا مطلب اختلاف کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس میں تعالیٰ ایک عملی دلیل دے رہے ہیں میرے محترم جی ان لوگوں کی جو اختلاف کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے، ام حسبتم کہا. ام کیا حسبتم، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں؟ اچھا، مگر ہم نے گمان کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ تو ظنن ہے نا، ظنن ہے نا. جیسے ہم مثال کے طور پر آئیے ہم سورہ الحجرات کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ سورہ حجرات 49 ہے، سورہ حجرات 49 ہے، اور الحمدللہ یہ آیت ہے جس کو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں. یہ آیت نمبر 12 ہے سورہ الحجرات کی. یا ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اجتنبوا کثیرا من الظن، دور رہی، اجتناب کریے بہت سارے بدگمانی سے. الظن یہ ہے بدگمانی، گمان ہے نا، بدگمانی یا گمان. اور بتایا تھا آپ کو ظن جو ہے، ظن ظا اور اس کا روٹ ہے ظا نون نون، ظا نا نا ہے. یہ فعل مضاعف ہے، لائک حجا حج کرنا، حا جا جا ہے، یہ ہے ظا نا نا، یہ ہے گمان، برا گمان. جی اب دیکھیے وہاں آ گیا حسبہ، وہ روٹ ہے حاسین با، حسبہ. ہم اس کا بھی ترجمہ اٹھاتے ہیں گمان. یہ بھی گمان ہے، وہ بھی گمان ہے، نہیں، الگ ہے. بتایا تھا آپ کو بار بار، الحمدللہ آپ کو بتاتا ہوں، جب روٹ ورڈ مختلف ہیں میرے محترم تو میننگ بھی مختلف ہوں گے. یقیناً ایک میننگ نہیں ہو سکتی نا. یہاں سورہ الحجرات میں ظنن کہا، اجتنبوا کثیرا من الظن، جی گمان. اور سورہ النجم میں بھی آتا ہے میرے محترم ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی کرتے ہیں بدگمانی کی، گمان کی. گمان کیا ہے؟ خود اپنا اوپینین. گمان کیا ہے کہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی مرضی کا کوئی مفہوم نکال لوں یا کوئی بات سمجھ لوں، اپنی مرضی کے مفہوم کو، یعنی اپنے نقطۂ نظر کو میرے محترم یہ گمان ہے. اچھا، اب یہاں میرے محترم دو الگ الگ لفظ آ گئے، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے میرے محترم. جی جی جی، یہ دیکھیے سورہ المؤمنون ہے، کھول لیجیے سورہ المؤمنون، جو مین آیت ہے جس کو میں بار بار بیان کرتا ہوں آپ کے لیے. المؤمنون یہ سورہ نمبر ہے 23 میرے محترم. سورہ المؤمنون ہے 23. کھول لیجیے آرام سے، میں کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے قرآن آپ کے پاس ہونا چاہیے. سورہ المؤمنون کھول لیجیے جی، 23 سورہ نمبر ہے، اور آیت نمبر ہے میرے محترم 1، آیت نمبر ہے میرے محترم 115 115 ہے جی، 115 آیت نمبر ہے. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، افحسبتم، کیا آپ سب نے گمان کر رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے آپ کو بے مقصد پیدا کیا ہے. عبث، بے مقصد پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ آپ سب ہماری طرف واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے. دیکھا، یہ انسان گمان کرتا ہے، بے عمل انسان یقیناً. اور بے شمار آیات ہیں میرے محترم، مگر میں فرق آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حسیبہ میں، حسبتم میں، اور الظن میں. حسیبہ اور ظن میں کیا فرق ہے؟ جی یہ ایک میننگ نہیں ہے دونوں کا. اچھا،
دیکھیے عربی زبان کی ایک عظمت الحمدللہ. عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں تو اردو میں سپوز میں اگر میں کہنا چاہتا ہوں فلاں بہت دوڑ رہا ہے تو میں دوڑ کا لفظ لاؤں گا اور اس کے ساتھ لگا دوں گا بہت دوڑ رہا ہے، اور میں کہوں گا بہت تیز دوڑ رہا ہے. میں دوڑ کا لفظ، بھاگنے کا لفظ ریپیٹ کروں گا جب میں اس کی شدت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ہے نا، ایک انسان کو بھوک لگ رہی ہے، ایک انسان کو شدید بھوک لگ رہی ہے، دونوں الگ الگ ہیں نا میرے محترم. جی تو قرآن کریم میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایکشن کو الگ طریقے سے بیان کیا ہے. ہر فعل کے کم سے کم میرے محترم 2 یا 3 مراتب ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں قلیل الفعل، تھوڑا سا فعل یعنی فعل تھوڑا، اس کے بعد اوسطہ درمیان، اور اس کے بعد آتا ہے شدید الفعل. شدید الفعل جس طریقے سے یہ تمام قرآن کریم میں الفاظ الحمدللہ آئے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، یمشی چلتا ہے، یمشی کا مطلب چلنا ہے، رائٹ. اچھا اب یہاں دیکھیے ایک اور لفظ ہے میرے محترم، یہ عام چلنا ہے، یہ مشا ہے عام چلنا. اور ایک لفظ ہے عدا، یہ ہے باقاعدہ تیز چلنا. عدا ہے تیز چلنا، جس کو ہم سعی بھی کہتے ہیں، وہ معنوی لحاظ سے بہرحال، مگر عملی پریکٹیکل لحاظ سے عدا ہے. عدا یعدو، تیز چلنا، یہ ہے عدا ہے. اب میرے محترم ایک لفظ آ گیا سب سے زیادہ شدید الفعل کیا ہے؟ ارکض برجلک. رکض کا مطلب ہے بہت تیز چلنا، بھاگنا، دوڑنا. یہ قرآن کی عظمت ہے میرے محترم. تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، ظن کا مطلب ہے گمان، بدگمانی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں نہیں کہا ام ظننتم؟ اگر مطلب ایک ہے میرے محترم تو یہاں فرمایا جا سکتا تھا ام ظننتم، کیا آپ نے گمان کیا؟ آ سکتا تھا. وہاں بھی سورہ مومنون کے جو آتے افحسبتم، ہو سکتا تھا افظننتم، اگر گمان ہی مطلب ہے. اگر گمان ہی مطلب ہے تو یہاں ایسا ہو سکتا تھا. فرق ہے میرے محترم. اب آپ اس کو سمجھیے. الحمدللہ حسیبہ کا مطلب ہے میرے محترم پختہ بدگمانی، پختہ بدگمانی. یہ گمان نہیں ہے، نا، یہ بدگمانی نہیں ہے، نا، یہ پختہ بدگمانی ہے. یہ حسبہ، یہ الگ مرتبہ ہے، یہ شدید الفعل ہے، شدید الفعل. پورے قرآن کے آیات یہی ہیں. اب یہاں دیکھیے فرمایا گیا ام حسبتم، یعنی کہ آپ کو پختہ گمان، یہ دیکھیں پختہ گمان ہوتا چلا گیا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. گمان نہیں، پختہ گمان. یہ اعلی مقام ہے، جی اعلی مقام ہے. یہاں اس نے یہاں ظن استعمال نہیں کیا، ظننتم نہیں فرمایا، بلکہ حسبتم کہا. بے شمار آیات. جی سورہ ابراہیم علیہ السلام میں آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آپ کبھی بھی پختہ گمان مت کیجئے. تو حسبہ پختہ گمان، اور ظن صرف گمان ہے، یہ پختہ گمان ہے. اب یہ جو انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے صاحب کہ میں جنت میں داخل ہوں گا، تو اس کی نظر میں تو یہ گمان نہیں ہے، تو حقیقت ہے نا صاحب. جی
جو انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں گا، وہ یہ گمان کی بنا پر نہیں کہہ رہا بلکہ یقین کی بنا پر کہہ رہا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ حسبہ کا مطلب ہے پختہ گمان، یقینی گمان ہے، ان کو اپنے گمان پر یقین ہے۔ آئیے صاحب، یہ جملہ کون بولتا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے ہی دیکھتے ہیں میرے محترم، کون جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جی آئیے، یہاں ہم آئیں گے سورہ بقرہ میں ہی، الحمدللہ ہمیں آگے نہیں جانا ہوگا۔ یس، الحمدللہ، یہ جی یہ آیت نمبر ہے 111 ہے میرے محترم، 111 53 سورہ بقرہ کی، کھول لیجیے سورہ بقرہ کی 53۔ فرمایا وقالو، اور وہ کہہ رہے ہیں، لن يدخل الجنت، دیکھیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جی، الا من كان هودا او نصارا، سوائے وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود یہودی اور عیسائی کہہ رہے ہیں، فرقہ پرست، فرقہ پرست۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور سامنے والے کو دوزخی قرار دے رہا ہے۔ ہر انسان، ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عمل قبول ہو رہا ہے، میری نماز قبول ہو رہی ہے، آپ کی نماز آپ کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، آپ غلط ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ یہ فرقہ واریت کا نتیجہ ہے میرے محترم جی۔ ابھی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے، بار بار یہ جواب آتا ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ کو کیا حق مل گیا کہ آپ جنت کا فیصلہ کر سکیں اپنے لیے؟ دیکھا آپ نے؟ یعنی عجیب بات یہ ہے، لوگ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کلمہ پڑھا ہے، اس کا میں ثواب ان کو بخش رہا ہوں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی پہلے یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا یا آپ نے جو قرآن پڑھا ہے، جو پڑھا، آپ کو ثواب مل گیا اس کا؟ یہ آپ کے پاس کہاں سے کنفرمیشن آ گئی؟ یہ آ گئی آپ کے پاس؟ آپ نے جو سپارہ پڑھا ہے جی، یا جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے کسی ہاں کہیں جا کر، تو کیا آپ کو کہاں سے کنفرمیشن مل گئی کہ آپ کا یہ عمل قبول ہو گیا خیر کے ساتھ اور آپ کو ثواب مل گیا؟ الحمدللہ۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ جو ثواب آپ مجھے دے رہے ہیں رب رحیم، رب کریم، میرے محبوب رب، آپ مجھے نہیں، ان کو دے دو۔ ہے کسی کے پاس کوئی دلیل میرے محترم؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو عمل کیا مجھے اس کا ثواب مل گیا، اجر مل گیا؟ اعوذ باللہ۔ مگر آج یہی دعویٰ ہر مسلمان کر رہا ہے، الحمدللہ۔ تبھی وہ تقسیم کر رہا ہے نا کہ صاحب میرے پاس اتنا ثواب ہے، ان کو اس مرنے والے کو اتنا ثواب دے دو، اس کو ثواب دے دو، سب تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ ان کو ثواب مل گیا، یہ ہمیں تو یقین نہیں ہے صاحب جی، کوشش کر رہے ہیں بس۔ ثواب ملا نہ ملا، عمل قبول ہوا نہ ہوا، کہاں سے کسی کے پاس کوئی کنفرمیشن آ جاتی ہے؟ مگر آج آ جاتی کنفرمیشن، تبھی دعوے کر رہے ہیں کہ صاحب میں جنت میں اور آپ دوزخ میں ہیں، کلیئر کہتے ہیں۔ آپ جس کو چاہے سن لیجئے، سبھی یہی کہہ رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے کہتے رہے۔ بہرحال یہ ہماری تاریخ ہے میرے محترم، پہلے دن سے
تو میرے محترم یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ جو اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات فرما رہے ہیں، کیا آپ کو یہ پختہ یقین ہے، آپ کو یہ یقینی گمان ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کہاں سے یہ پختہ گمان کہاں سے آپ کے اندر آتا چلا گیا؟ کہاں سے؟ اجازت نہیں ہے اس کی، دیکھا آپ نے؟ بس ہم دعا کر سکتے ہیں یقیناً، بس عمل صالح کیجیے. قبولیت کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ راز کی بات ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. مگر ہمارے لوگ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، حج پہ چلے جائیے، تو حج کے بعد وہ سب لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے جو ان کے ساتھ گئے تھے کہ مولانا صاحب حج قبول ہو؟ جی ہو گیا آپ کا. ہو گیا. کیسے ہو گیا حج قبول؟ یہ اختیار کس نے دے دیا؟ سرٹیفکیٹ دے دیا آپ نے، جی آپ کا حج قبول ہو گیا، جی آپ کی نماز بھی قبول ہو گئی، آپ کا وہ عمل بھی قبول ہو گیا. اللہ اکبر. قبولیت کا عمل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ راز ہے، وہ کوئی نہیں جان سکتا. میرے محترم، ہم سے تو کہا بس آپ کوشش کیجئے، بس عمل کرتے چلے جائیے، اجر ملے گا آخرت میں. مگر یہ دعویٰ کرنا کہ عمل قبول ہو گیا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہو رہا ہے بہرحال، لیکن یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں. تبھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اختلاف اس لیے شروع ہوتا ہے دنیا میں جب ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی قرار دے گا. تبھی اللہ فرمایا کیا آپ کو پختہ گمان ہوتا چلا گیا کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ بس یہ کوشچن کر کے چھوڑ دیا گیا کہ اس کا جواب آپ خود دیجئے بات. اچھا، اب یہی آیت میرے محترم سورہ آل عمران میں آتی ہے. جی سورہ آل عمران میں آتی ہے الحمدللہ. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سورہ آل عمران میں لا الہ الا اللہ. جی یہ دیکھیں الحمدللہ یہ آیت آ گئی. جی ہاں، یہ سورہ ال عمران ہے اور یہ آیت نمبر ہے 142. پلیز 142 ہے. یہی آیت انہی مبارک الفاظوں کے ساتھ. کھول لیجیے 142، کھول لیجیے. یہ دیکھیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ آپ کو پختہ گمان ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے. یہ دیکھیں، یہاں بھی وہی آیت آ رہی ہے. یہاں یہ بات واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اس بات کا سوال فرمایا ہے. اچھا، اب آتے ہیں آیت کی طرف میرے محترم. دوبارہ اپنی مبارک آیت کی طرف فرمایا. اب یہاں سے واو استئناف ہے. اس کے بعد آ گئے لما، جب اور جب. لما کا مطلب جب ہے قرآن کریم میں، جہاں آتا ہے میرے محترم جب.
فرمائے ولما، اور جب یأتکم، اور جب آئیں گے آپ سب کے پاس، مثل الذین، ان کے مثال، الذین جو خلو من قبلکم، جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. اور جب یأتکم آئیں گے آپ کے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. اب یہاں ایک اور ٹاپک شروع ہو گیا میرے محترم جی. یہ ٹاپک کیا آ رہا ہے؟ عبرت حاصل کیجئے، عبرت. جی عبرت حاصل کیجئے. وہ الگ ٹاپک تھا، اس کی وضاحت کر دی میرے محترم. اب یہاں واو سے ٹاپک چینج ہو گیا، الگ بالکل، کہ جب آئیں گے آپ کے پاس، جب آپ کو دی جائیں گی مثالیں ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے گزر گئے. کیسے مثالیں دی جائیں گی؟ کیا مثالیں دی جائیں گی؟ کہ جو لوگ ایمان لائے ان کا کیا انجام ہوا الحمدللہ، اور لوگوں نے نافرمانی کری اور اللہ تعالی سے منہ موڑا تو ان کا کیا انجام ہوا. یہ ہے. تو یہاں پیمانہ بچایا جا رہا ہے، دیکھیں انڈائریکٹلی، کہ جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ، جبکہ آپ بھول گئے کہ سارا مسئلہ عمل سے بنتا ہے. تبھی ہم نے آپ کے لیے مثالیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی پورے قرآن میں جو آپ سے پہلے گزر گئے. ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھیے. مستہم البأساء والضراء، فرمایا ان کو چھوا. یہ دیکھیے اللہ کا کرم، دیکھیے مستہم، چھوا ان کو، البأساء جی تکلیف نے، والضراء اور نقصان نے، تکلیف و نقصان نے ان کو چھوا ہے. اور کیوں چھوا؟ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ کس سے کہا جا رہا ہے میرے محترم؟ آئیے سورہ الانعام کی طرف چلتے ہیں. سورہ نمبر 6 ہے میرے محترم جی. سورہ نمبر 6 ہے میرے محترم. یہ دیکھیے آیت نمبر ہے 42، 6 کی 42. وہی ہم تفسیر قرآن بالقرآن سے واضح ہو رہا ہے. دیکھ لیے بھی آپ، الحمد ابھی آئے گا. دیکھیے 6 کی 42 فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے مبعوث فرمائے رسول، الا طرف، من قبلک، قوموں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، ہم نے مبعوث فرمائے رسول ان کی طرف. کیا ہوئے دیکھیے، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑا، یا ہم نے ان کو باقاعدہ ہم نے ان کو پر مسلط کیا. کیا؟ بالبأساء والضراء، ہم نے ان کی گرفت کری البأساء والضراء سے. ان کی گرفت کی نافرمانوں کی میرے محترم جی. یہاں نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ان کو گرفت کی، ان کی البأساء والضراء سے، تکلیف اور نقصان سے. کیوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے. دیکھیں فرمایا لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ رجوع کرتے ہماری طرف. یہ دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی ہے. سبحان اللہ جی. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف یا مشقت میں ڈالتے ہیں، کسی جی امتحان میں ڈالتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ رجوع کریں اللہ تعالیٰ، یتضرعون، رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ اصل مقصد ہوتا ہے. فرمایا ہم نے ان کو اسی طریقے سے ہم نے ان کی گرفت کی. مستہم، اب آگے نا، مستہم یعنی ہم نے ان کی گرفت کی.
بالبأساء والضراء، ہم نے ان کی گرفت کی تکلیف سے اور نقصان سے. فرمایا وزلزلوا، اور ان کو ہلایا گیا، ان کو ہلایا گیا. یہاں دیکھیے میرے محترم، یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب یہاں زلزلو کا مطلب زلزلہ سے ہلایا گیا. کیا اشارہ ہے میرے محترم؟ معنوی لحاظ سے کیا ہے کہ ان کو باقاعدہ ان کے گرفت کی گئی سخت طریقے سے. جب وہ زلزلو آ گیا تو اس مطلب یہ کہ ان کی گرفت کی گئی تکلیف سے اور نقصان سے، مگر سخت طریقے سے ان کی گئی. یہاں بات مکمل ہو گئی میرے محترم. اور کیوں کی گئی؟ آیت نمبر 42 میں آ گیا، تاکہ وہ رجوع کریں اللہ تعالی کی طرف. چلیے سورہ الاعراف کی طرف بھی آ جاتے ہیں، سورہ نمبر 7. وہاں بھی الحمدللہ یہ دیکھیں اگین 94 میرے محترم، الاعراف 7 کے 94، وہاں بھی آ جائیے، کھول لیجیے قرآن 7:94. یہ دیکھیں فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. یہ دیکھیں، اور ہم نے جو بھی مبعوث فرمائے کسی بستی میں، تو ہم نے گرفت کری ان میں رہنے والوں کی. کن لوگوں کی؟ جو نافرمان تھے یقیناً. جی میرے محترم، اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ کیوں گرفت کریں گے؟ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بأسا اور ضراء کیوں دیں گے؟ دیکھا آپ نے، یہ کن کی بات؟ نافرمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سرکش لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اہل ایمان کی بات نہیں. نا صاحب، قرآن پڑھ لیجئے. اہل ایمان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. سورہ النحل کی طرف آئے، سورہ نمبر 16 ہے، جو ہمیشہ آیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جو ہماری پسندیدہ آیت الحمدللہ سورہ النحل کی. جی یہ دیکھیں الحمدللہ آیت نمبر 97 ہے النحل کی. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قرآن کے لیے من عمل صالحا، جو کوئی اخلاق حسنہ اختیار کرے گا، ایسے اعمال کرے گا جس سے خود کی بھی اصلاح ہو رہی ہو اور معاشرے کی بھی اصلاح ہو رہی ہو. بتایا تھا آپ کو عمل صالح کیا ہے؟ جس کا امپیکٹ غیروں پہ پڑے، مخلوق خدا کو جس سے فائدہ ہو، وہ عمل صالح ہے. فرمائے وہ ذکر ہو یا انثی، نر یا نامادہ ہو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جواب شرط کیا ہے؟ فَلَنُحْيَنَّهُ، تو البتہ ضرور یقیناً ہم اس کو ایک بہترین زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ عطا کریں گے، ہیپی لائف، پر مسرت، پر سکون، پر راحت، پر سعادت. جی پر خوشی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو وہ جو آیت ہے محترم، وہ نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے. لوگ مکس کر دیتے ہیں میرے محترم، کوئی حرج نہیں. انسان جو سمجھتا ہے وہی پھر آگے کنوے کرتا ہے. بہرحال
تو ہمارا تو یقین ہی کامل ہونا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت والجلال ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں ایک بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں، ہر لحاظ سے بھرپور۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اہل ایمان کو البأساء والضراء، تکلیف اور مشقت میں اور نقصان میں نہیں ڈالیں گے، اعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ قرآن پڑھ لیجیے، جہاں بھی البأساء والضراء آیا وہ نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے، ڈینائرز، حق کو چھپانے والے، حق کا انکار کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم یہاں ہمیں اس آیت کو رکنا پڑے گا، زلزلو بس۔ اب حتیٰ سے میرے محترم یہ تیسرا جملہ شروع ہو رہا ہے میرے محترم جی، یہ تیسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب یہ اہل ایمان کی بات شروع ہو رہی ہے، اہل ایمان کی۔ جی یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان پہ پھر مصیبتیں بھی زیادہ آتی ہیں، تکلیف بھی زیادہ آتی ہے، پتہ نہیں کیا تصور دے دیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی ماشاءاللہ پریکٹسنگ مسلم بنتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، تو اب یہ معاشرہ ان سے کہنا شروع کرتے اب آپ پہ تکلیف اور آزمائش اب آئیں گے آپ پر بھائی، اب آپ آئیں گے، آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اب آپ دیکھیے کیا مصیبتیں آپ کے سر پہ آئیں گی، اعوذ باللہ۔ آپ نے تعلیمات الہی کو اپنانا شروع کر دیا، اب دیکھیے کیا ہوگا آپ کے ساتھ، اعوذ باللہ۔ آپ نے بیٹی لوگوں نے اگر اپنا ایک بہتر لباس پہننا شروع کر دیا، اب آپ دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں آپ اگر دین کی طرف آئیں گے تو آزمائشیں کی بارشیں آپ پہ آنا شروع ہو جائیں گی، تکلیفیں اور مصیبتیں آپ پر اترتی چلی جائیں گی، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ یہ کیا تصور دیا، کیا مقصد تھا؟ لوگ دور رہیں دین سے، سب ڈرتے ہیں نا بھائی، کون پسند کرتا ہے معاذ اللہ کہ وہ تکلیف میں اور مصیبتوں کے آڑ میں آ جائے اور اذیتوں کے اس میں، نہیں صاحب ٹھیک ہے، مجھے پیسفل لائف چاہیے، پیسفل۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپ کو ہم ایک ہیپی لائف دے رہے ہیں الحمدللہ، 97/16، ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا۔ لوگ جو کہتے ہیں وہ تو صرف کہتے ہیں، ان سے پوچھ میں دلیل کہاں ہے آپ کے پاس کہ آزمائش آنا شروع ہو جائیں گی؟ اور کیوں آئیں گے آزمائش؟ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ یہ روکنا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ میں دین کی طرف نہ آؤں، کتاب الہی کی تعلیمات کی طرف نہ آؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین سے دور کرنے کے لیے سب طریقے تھے میرے محترم، جی جی، یہ کہیے تاکہ لوگ دین سے دور رہیں، ڈریں، لوگ تعلیمات الہی پہ آنے سے ڈریں کہ نہیں صاحب اگر دین کی تعلیمات کو اپنائیں گے صاحب، اب تکلیفیں اور آزمائشیں اور مصیبتیں ہم پہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے محترم بہرحال زلزلوں تک بات مکمل ہو گئی نافرمانوں کی میرے محترم، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسرا جملہ شروع حتیٰ، یہ جو حتیٰ ہے میرے محترم، جی جی، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے میرے محترم کہ حتیٰ بہت ساری میننگ میں آتا ہے، جی جی، وقت نہیں میرے محترم، میں آپ کو بتاتا برحال دلائل کے ساتھ۔ تو یہاں ہم حتیٰ کا مطلب واو لیں گے، اور واو استئناف کا کام کر رہی ہے میرے محترم، یہ الگ جملہ ہے۔ اور یقول الرسول
والذین آمنوا معه. اب یہاں رسول اعظم فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. لوگ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں پچھلی جملے سے. بھائی آپ سمجھ تو لیجیے کیوں کہہ رہا ہے. بتا دی البأساء والضراء، تکلیف اور مشقتیں اور نقصانات اللہ تعالیٰ کبھی اہل ایمان پہ نہیں ڈالتے، نہ کبھی نہیں صاحب، پلیز. اکارڈنگ قرآن حیات طیبہ کا وعدہ ہے، بار بار ہے. اسی نے حتیٰ کا مطلب یہاں اور یقول، جی یقول الرسول، رسول کہیں گے، والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں. یہ دیکھیں الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی و نفسی، اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ ہیں وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں مضارع کا صیغہ ہے، یقول مضارع کا صیغہ ہے، دو زمانے پر مشتمل ہے نا میرے محترم، حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر. تو وہ کہیں گے، وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اور کہیں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ کیا کہیں گے؟ جی متی نصر اللہ، اللہ تعالی کی مدد کب آئے گی. اب میرے محترم، اب نصر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد صرف جنگ میدان میں مانگی جاتی ہے میرے محترم؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے محترم صرف مشقت اور تکلیف اور نقصان کے حالت میں مانگی جاتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر لمحہ انسان مانگتا ہے، ہر لمحہ. اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں. مگر یہاں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہاں اس کو اس سوالی انداز میں کیوں کہا گیا متی نصر اللہ، کب ہے؟ اصل میں سوال مقصود نہیں ہے، آگے جو جواب آ رہا ہے وہ مقصود تھا. اب وہ جو جواب آ رہا ہے میرے محترم، وہ جواب آ ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ کوشچن متی کب سے نہ کہا جاتا. when، جب کوشچن متی سے نہیں کیا جائے گا میرے محترم، تو وہ اصل بات جو سمجھانی ہو، اور وہ کیا ہے جو بار بار آتی، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار رہیے بے شک اللہ تعالی کی مدد، نصرت، حمایت قریب ہے آپ سے. یہ پیغام دینا تھا. یہ اہل ایمان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے. جیسے آتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کیجیے بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں. آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالی کی مدد، اللہ تعالی کی حمایت، اللہ تعالی کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں بھی آپ ہوتے ہیں. ان اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، حمایت. اور یہ دیکھیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف 50 کی 12 ہے غالباً، یہ 13. جی
ہم انسان سے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اس سے. کیا مطلب تھا؟ یا اللہ تعالیٰ اپنی قربت کا اعلان فرما کر کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری مدد بھی اتنی قریب ہے آپ سے، ہماری نصرت بھی اتنی قریب ہے آپ سے، ہماری حمایت بھی اتنی قریب ہے آپ سے، ہماری حفاظت بھی اتنی قریب ہے آپ سے، ہمارا فضل و کرم بھی اتنا قریب ہے آپ سے جتنی شہرگ آپ سے قریب ہے. اصل پیغام یہ تھا. جی دیکھیے سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، جو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ دیکھیں وہاں بھی ایک کوشچن آ رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جی آیت نمبر ہے 168. وہاں بھی دیکھیں شرطیہ ہے. وَإِذَا، اور جب، سألک عبادی عنی، سوال کریں آپ سے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی و نفسی، میرے بندے میرے بارے میں جب آپ سے سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے گا فإنی، بس بے شک میں قریب، میں انتہائی قریب ہوں ان سے. یہ اصل پیغام دینا تھا. اللہ تعالی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو تا قیامت تک اللہ تعالی نے اپنی مدد کی قربت کا، اپنی نصرت کی قربت کا، اپنی حمایت کی قربت کا اعلان کرنا تھا میرے محترم. اس کے لیے یہ سیاق و سباق جی ضروری تھا. ایسے نہیں اللہ نہ کرے معاذ اللہ ان پہ مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے متی نصر اللہ. ایسے نہیں، معاذ اللہ، نہیں. بس وہ اللہ تعالی کی مدد. تو یہاں متا کا مطلب دیکھیے، ہم جب آپ دیکھیے اردو میں بھی، ہر زبان میں بھی، جب آپ کہتے ہیں جی سپوز ان دنوں ماشاء اللہ کافی شادیوں کا اہتمام ہو رہا ہے خیر کے ساتھ جی، اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے، خوش رہیں سب لوگ جی. تو آپ جب ابھی آپ شادی پہنچے نہیں ہیں تو آپ منی صاحب کو، اپنے دوست کو فون کر کے کہتے ہیں صاحب وہ کھانا کب کھلے گا، کھانا کب کھلے گا، حالانکہ آپ شاید جائیں گے بھی نہیں. تو محترم بعض کوسچن ہوتے ہیں جسٹ جی انفارمیشن کے لیے. ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ کچھ سچویشن بنائی جائے اور اس میں معاذ اللہ پھر یہ جملہ بولا جائے جیسے کچھ لوگوں نے کوشش کری. بہرحال کوئی حرج نہیں. تو میرے محترم یہاں دیکھ لیجئے، اور کہیں گے، کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اور کہیں گے رسول اعظم فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان، کب آئے گی اللہ تعالی کی مدد. تو اصل میں یہ اللہ تعالی کی مدد کو، اللہ تعالی کی مدد طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تبھی دیکھ اعلان آ گیا الا ان نصر اللہ قریب. اصل میں یہ پیغام دینا تھا میرے محترم. جی اللہ نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، یہ پیغام دینا تھا. اور یہی پیغام یقیناً جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے خصوصاً میرے محترم یہ اعلان تو سب سے عظیم ترین اعلان ہے. اور کیا چاہیے مجھے کہ ہر لمحہ اللہ کے قربت ہو، ہر لمحہ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہو.
کیا چاہیے مجھے اس کے علاوہ؟ پھر میں ساری دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یقین ہوگا کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ میرے ساتھ قریب ہے. کوئی مجھے اذیت نہیں دے سکتا، اللہ کلوزر ٹو می. کوئی مجھے میرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کلوزر ٹو می. تو میرے محترم، یہ قرآن کا اسلوب ہے، سمجھیے. جیسے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، فعلیہ شرطیہ میں، جملہ شرطیہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا کہ جملہ شرطیہ میں فعل الشرط مراد نہیں ہوتا، اصل مقصود مطلوب جواب شرط کو فوکس کرنا ہوتا ہے. جی جیسے ابھی آج جو آپ کو میں نے پڑھ کے بتائی 168، یہ کنڈیشنل ہے نا. اذا سألک عبادی، اف، یہ اذا اف سألک یہ آ گیا فعل الشرط. تو یہ مطلوب نہیں ہے، اصل جو بات واضح کرنی ہے، اصل جس بات کو فوکس کرنا ہے، فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں، یہ ہے جواب الشرط. تو جملہ شرطیہ میں جواب الشرط میرے محترم مقصود و مطلوب ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں متا، اور متا آپ کو بتا دوں میرے محترم، جی متا بھی جو ہے میرے محترم یہ شرطیہ، شرط کے انداز میں بھی آتا ہے. جی متا، یس. مگر یہاں تو خیر کوشچن ہی ہے، مگر اس کوشچن میں بھی آپ دیکھیں میرے محترم ایک شرط کا تصور آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس بات کو فوکس کرنا چاہتے تھے، الا ان نصر اللہ قریب. اس کی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں، پورے قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے محترم اپنی بات کو سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صاحب میں ایک آیت سے ایک جملہ نکال لوں، یا ایک آیت سے میں ایک لفظ نکالوں کو صاحب دیکھیے یہ یہاں یوں لکھا ہے. ارے صاحب اور بھی تو آیات ہیں میرے محترم، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آئیے تفسیر قرآن بالقرآن دیکھ لیجیے. جیسے بھی آپ کو نے بتایا البأساء والضراء، تکلیف، النقصان، المشقہ. جی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اہل ایمان کو نہیں دیتے اکارڈنگ قرآن. کس کو دیتے ہیں؟ نافرمانوں کو. آیتیں بیان کر دی آپ کے لیے، سورہ الانعام 42 اور میرے محترم الاعراف 54. دیکھ لیجیے آرام سے، جو ثابت ہوگا کہ اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی میرے محترم. زلزلو، یہ بھی ان لوگوں کے نہیں ہوگا، نافرمانوں کی بات کی جا رہی ہے، معنوی لحاظ سے کہ ان پہ بہت سختی کی جا رہی ہے. اس لیے میرے محترم یہاں جملہ رکنا پڑے گا، اور حتیٰ سے پھر جملے کو ہم نے تیسرا جملہ حتیٰ کو یہ باقاعدہ ہم نے یہاں استیناف واو کی شکل میں ہم نے اٹھانا پڑے گا. وَأَنْ يَقُولَ، اگر کچھ لوگ آپ بہرحال یہ کہیں گے یقول کیوں ہو گیا، پھر بہرحال وہ ان ہے، ایک یہاں مضمر ہے، وَأَنْ يَقُولَ. جی وَأَنْ، اور یہ کہ رسول کہیں گے، کہتے ہیں، اور اہل ایمان کہتے ہیں. ہم بھی تو کہتے ہیں نا، حلما ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. جی یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام کے خطاؤں کو معاف فرمائے،
تمام کی لغزشوں کو معاف فرمائے اللہ، تمام کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، مصیبتوں کو حل فرما دیجئے اللہ، تمام کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے پروردگار عالم، اپنی سوا کسی کا محتاج نہ بنانا یا اللہ، محتاجی کی زندگی سے بچانا یا اللہ، ہمیں اپنی سماعتوں سے، اپنی بصارتوں سے، دل و دماغ اور تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے اللہ تا حیات برتنا نصیب فرمانا یا رب العالمین یا رحم الرحیم، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس نصیب فرمائے یا رب العالمین، تمام بیماروں کو، ہماری بہن فصاحت ہیں اور لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، میرے محترم سب کے لیے دعا کرنے کے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے یا رب العالمین یا رحم الرحیم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں یا اللہ قبول مقبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ انشاء تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی خیر کے ساتھ انشاءاللہ، تھرسڈے کو انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی، فکر رہی خیر کے ساتھ انشاءاللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔